إله إلا الله لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے اس میں رد ہے معتزلہ اور خوارج کا. تو دیکھیے آیت میں آ گیا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا. اگر مومنین کی دو جماعتیں آپس میں لڑائی کریں تو لڑائی کرنا ایک گناہ کا کام ہے، لیکن پھر بھی ان کو مومن قرار دیا. معلوم ہے کہ گناہ کرنے سے ایمان سے خارج نہیں ہو جاتا. گناہ کرنے سے ایمان سے خارج نہیں ہو جاتا. رد ہو گیا معتزلہ کا بھی خوارج کا بھی. وہ کہتے ہیں ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ خارج نہیں ہوتا. اس لیے معتزلہ اور خوارج کا رد پایا گیا. چلیے جی احنف فرماتے ہیں کہ میں گیا تھا کہ امداد کروں اس شخص کی، یعنی حضرت علی. مجھے ملے راستے میں حضرت ابو بکرہ. وہ کہنے لگے کہاں کا ارادہ کرتے ہو؟ میں نے کہا میں ان کی امداد کے لیے جا رہا ہوں، حضرت علی کی امداد کے لیے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ ارجع، واپس لوٹ جاؤ، کیونکہ میں نے سنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب دو مسلمان لڑتے ہیں اپنی تلواروں کے ساتھ تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں جائیں گے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، قاتل تو ٹھیک ہے، اس نے قتل کر دیا، قتل بڑا گناہ ہے، تو ما بال المقتول، مقتول کا کیا حال ہے؟ وہ کیوں دوزخ میں جائے گا؟ فرمایا وہ بھی تو تھا حریص اپنے ساتھی کے قتل پر. اس نے قتل کا ارادہ تو کیا نا، اگرچہ قتل نہیں کر سکا لیکن قتل کا ارادہ تو کیا. گناہ کا ارادہ بھی تو گناہ ہے، اس لیے وہ بھی دوزخ میں جائے گا. مسلمان کا قاتل یا قتل کا ارادہ کرنے والا دونوں دوزخ میں جائیں. لیکن یہ اس وقت ہے جب کہ قتل کرے امیتاً یا عصبیتاً یا نفسانیتاً، ان تین صورتوں میں قاتل اور مقتول دوزخ میں جاتے ہیں.
مسلمان قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں جاتے ہیں کب؟ جبکہ ان کا ارادہ لڑائی کا ہو، عمیتاً یا عصبیتاً یا نفسانیتاً. دیا عمیتاً کیا مطلب؟ کہ مسلمان لڑ رہے ہیں، یہ جا کر لڑنا شروع کر دیا، کوئی سوچا نہیں سمجھا نہیں، غور نہیں کیا کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، پر جا کر یہ بھی لڑائی میں شریک ہو گئے. چلو اس کو عمیتاً کہتے ہیں. تو مسلمان لڑ رہے ہیں آپس میں، یہ بھی جا کر لڑنا شروع کر دیا، کوئی سوچا ہی نہیں کہ میں کس کا ساتھ دوں کس کا نہ دوں، کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، کچھ نہیں سوچا، جا کر لڑائی شروع کر دی. چلو مار دیا کسی کو یا مر گیا. یہ قاتل اور مقتول دوزخ میں جائیں. دوسرے پہ عصبیتاً کہ دو جماعتیں لڑ رہی تھیں، ایک جماعت کے آدمی اس کے خاندان کے تھے، اس کے قبیلے کے تھے، دوسرے اس کے قبیلے کے نہیں تھے، یا اپنے قبیلے والوں کے ساتھ مل گیا، جا کر لڑنا شروع کر دیا، کچھ نہیں سوچا کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، بس یہ ہمارے قبیلے کے ہیں، یہ بھی ساتھ شریک ہوئی. اس میں بھی قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں جائیں. تیسری صورت ہے نفسانیتاً. نفسانیتاً یعنی اپنا بڑا ہونا ظاہر کرنا ہے، اپنی بہادری ظاہر کرنی ہے. نفسانیت اپنے نفس کو بڑا کرنا ہے. ایک اسی لڑائی میں شریک ہو گیا کہ میں ظاہر کر دوں کہ میں بڑا بہادر ہوں، یہ نفسانیت. تو یہ بھی قاتل مقتول دوزخ میں جائیں. البتہ اگر مسلمان لڑیں تحقیق کے بعد، ہر ایک تحقیق کرے کہ اس کی یہ غلطی ہے، اس غلطی میں اس سے لڑنا چاہیے، دوسرا بھی تحقیق کرے کہ ہاں یہ اس نے یہ کام برا کیا ہے غلط کیا ہے، اسے لڑنا چاہیے، یہ تحقیق ہے. تحقیق کے بعد اگر لڑیں اور اپنے آپ کو حق پر سمجھے دوسرے کو باطل پر سمجھے، پھر قاتل اور مقتول نار میں نہیں ہے بلکہ قاتل اور مقتول جنت میں ہے. یہاں جو لڑائی تھی حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ میں، یہ ایسی ہی تھی. ہر ایک نے تحقیق کی تھی اپنے طور پر، اور وہ سمجھتا تھا کہ میں حق پر ہوں دوسرا باطل پر ہے، مجھے لڑنا چاہیے. حضرت امیر معاویہ کی رائے یہ تھی کہ دیکھو حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، سب سے پہلے ان کو شہید کرنے والوں کو پکڑنا چاہیے، ان کو سزا دینی چاہیے، پھر کچھ اور کرنا چاہیے. حضرت علی سے بھی وہ یہی کہتے تھے، پہلے ان کو پکڑو، پہلے سزا دو، پھر میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں گا. ٹھیک ہے حقدار تو آپ ہیں خلافت کے، لیکن میں بیعت نہیں کرتا جب تک کہ آپ اس عثمان کے قاتلوں کو پکڑے نہیں. پہلے پکڑو، سزا دو، پھر میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں گا. وہ یہ کہتے تھے. حضرت علی یہ فرماتے تھے کہ نہیں، پہلے بیعت کرو، پکڑنا ہی میرا کام ہے، میں خلیفہ ہوں، میں خود پکڑوں گا، میرے ذمہ ہے کہ میں حضرت عثمان کے قاتلوں کو پکڑوں، سزا دوں، یہ میرا کام ہے. تم بیعت کو اس پر معلق نہیں کر سکتے. تمہارے ذمہ ہے کہ جب مجھے سب نے خلیفہ مان لیا ہے
تم بھی خلیفہ مانو، میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ وہ یہ کہتے تھے اسی دونوں میں لڑائی ہو گئی جنگ صفین کہتے ہیں اس کو۔ صفین جگہ پر لڑائی ہوئی دونوں کی، ان کے ساتھ بھی صحابہ تابعین، ان کے ساتھ بھی صحابہ تابعین۔ تو یہ لڑائی ایسی تھی کہ دونوں نے اپنے طور پر تحقیق کی، اور ہر ایک نے یہ سمجھا کہ میں حق پر ہوں، دوسرا باطل پر ہے، میرے ذمہ ضروری ہے کہ میں اس سے لڑوں۔ میں حکم شرعی میرے لیے یہی ہے کہ میں اس سے لڑوں، اس لیے میں لڑتا ہوں، میں حکم شرعی پر عمل کر رہا ہوں۔ دوسرا بھی یہی سوچتا تھا۔ ایسے موقع میں قاتل و مقتول دونوں جنتی ہیں، اس میں دوزخی نہیں ہے۔ دوزخی ہونے کی صورتیں میں نے بتا دی آپ کو، امیتن، عصبیتن، نفسانیتن، یہ 3 صورتیں۔ یہ تو ہے قاتل والمقتول فی النار۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو، تحقیقاً ہو، ہر ایک تحقیقاً لڑے، پھر قاتل اور مقتول دونوں جنت میں جائیں گے۔ اس لڑائی میں جمہور کا قول یہی ہے کہ حضرت علی حق پر تھے۔ حضرت امیر معاویہ کی غلطی تھی، لیکن غلطی اجتہادی تھی۔ اجتہادی غلطی والے کو 1 ثواب ہوتا ہے، اور ٹھیک اجتہاد کرنے والے کو 2 ثواب ہوتے ہیں۔ یہ حالت، اس لیے پھر یہ احنف رکے نہیں ابو بکرہ کے کہنے سے۔ انہوں نے کہا تھا کہ قاتل مقتول دونوں دوزخ میں جائیں گے، نہ جاؤ، نہ جاؤ، نہ جاؤ، نہ لڑو۔ وہ نہیں رکے، چلے گئے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہاں یہ صورت نہیں ہے، یہاں تحقیق پر مبنی ہے دونوں کا لڑنا، اس لیے یہاں قاتل اور مقتول دونوں جنت میں جائیں گے۔ حضرت ابو بکرہ اس لیے روک رہے تھے کہ آدمی تھوڑے شہید ہوں، جتنے تھوڑے لڑیں گے، تھوڑے شہید ہوں گے، اتنا ہی اچھا ہے۔ اس لیے وہ روک رہے تھے کہ مت جاؤ، مت جاؤ، مت جاؤ۔ ٹھیک حضرت سمجھ رہے تھے کہ اس لڑائی میں کوئی حرج نہیں ہے، میں جاؤں گا، شہید بھی ہو جاؤں گا تو جنت میں جاؤں گا۔ چلیے فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا الإسماعيل وقه بأمك إنك امرأ فيك جاهلية إخوانكم قبلكم جعلكم الله تحت أيديكم فمن كان لكم تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوه مما يغلبهم فإن كلفتموه فأعينوا۔ جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں۔ تو یہ باب چل رہا ہے معتزلہ اور خوارج کے رد میں۔ معتزلہ اور خوارج کے رد میں وہ کہتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ مخلد فی النار ہے، ایمان سے خارج ہے، تو ان کا رد کر رہے ہیں۔ نہیں، بعض گناہ ایسے ہیں کہ ان کا ارتکاب کرنے والا رہتا ایمان ہی میں ہے، رہتا ایمان ہی میں ہے، اگرچہ وہ امر جاہلیت ہو، امر جاہلیت ہو، یعنی جاہلیت کی وجہ سے اس نے گناہ کیا ہو، پھر بھی وہ ایمان سے خارج نہیں ہوگا۔ یہ اس کی مثال دے دی کہ میں ملا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ربضہ جگہ میں،
ان پر جوڑا تھا، ان کے غلام پر بھی ایسا ہی جوڑا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کیا؟ اپنے غلام کو اپنے جیسا جوڑا پہنا دیا۔ قال انی ساببت رجلا، میں نے ایک شخص کو گالی دے دی تھی اور اس کو عار دلائی تھی اس کی ماں کے ساتھ۔ تیری ماں تو غلام تھی، لونڈی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، فرمایا ابو ذر تو نے عار دلائی ہے اس کی ماں کے ساتھ، تو ایسا شخص ہے کہ تیرے اندر جاہلیت ہے۔ تو دیکھیے یہ گناہ تو کیا، امر جاہلیت کی وجہ سے یہ گناہ کیا، لیکن ان کو کافر نہیں کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کسی کے نزدیک بھی ابو ذر غفاری کافر نہیں ہے، بڑے درجے کے صحابی ہیں۔ تمہارے بھائی تمہارے ماتحت خوالکم، تمہارے خادم ہیں، بعض لوگ تمہارے غلام ہیں، اللہ میاں نے ان کو تمہارے ہاتھوں کے ماتحت کر دیا، تمہارا غلام بنا دیا۔ تو جو شخص ایسا ہو کہ اس کے ماتحت اس کا بھائی ہو، یعنی دوسرا شخص اس کا غلام ہو، تو کھلائے اس سے جس میں خود کھاتا ہے، پہنائی اس میں سے جس کو خود پہنتا ہے۔ اس لیے میں اپنے جیسا لباس اس کو پہناتا ہوں، اور تکلیف نہ دینا جو ان پر غالب آ جائے، ایسا کام نہ بتانا جو وہ کر نہ سکیں۔ اگر ایسا مشکل کام ہو تو اس کی امداد بھی ساتھ کر دو، دونوں مل کر کر لو، آئینو ہوں، تاکہ کام ہو جائے آسانی سے۔ ٹھیک؟ تو یہ فرمایا تھا کہ اپنے جیسا لباس پہنانا، اس لیے میں ان کو اپنے جیسا لباس پہناتا ہوں۔ ٹھیک؟ تو اس باب میں لانے کا مقصد میں نے بتا دیا کہ گناہ کیا، گالی دی، عار دلائی، جاہلیت کا کام تھا، گناہ تھا، لیکن گناہ کرنے کے باوجود ان کو آپ نے کافر نہیں قرار دیا، اور دوسرے حضرات نے بھی حضرت ابو ذر کو کافروں میں شمار نہیں کیا، بڑے درجے کا صحابی مانا۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، اس لیے رد ہو گیا معتزلہ کا اور خوارج کا۔ چلیے جی ہاں جی ہاں جی ہاں، اس میں بھی رد ہے، مرجئہ کا بھی، معتزلہ کا بھی، خوارج کا بھی۔ باب ظلم دون ظلم، ایک ظلم دوسرے سے کم ہوتا ہے، ایک ظلم ملت سے نکال دیتا ہے، ایمان سے نکال دیتا ہے، اور ایک ظلم تو ہوتا ہے لیکن وہ ملت سے نہیں نکالتا۔ تو اس میں مرجئہ کا بھی رد ہو گیا، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، گناہ کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے، دیر سے آتا رہے، گناہ کرتا رہے، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ کہ جی حرج کیوں نہیں، ظلم تو ہے، ظلم تو ہے، گناہ تو ہے، حرج کیوں نہیں؟ اس کو ظلم قرار دیا۔ معتزلہ اور خوارج کا بھی رد ہیں۔ باب ظلم دون ظلم، دون کے دو معنی کیے گئے، کم، ایک ظلم دوسرے سے کم ہوتا ہے۔ تم کہتے ہو ہر ظلم ایمان سے نکال دیتا ہے، غلط، ہر ظلم ایمان سے نہیں نکالتا، کوئی ظلم کم ہوتا ہے دوسرے سے، اس لیے وہ نہیں نکالتا ایمان سے۔ کوئی بڑا ظلم ہوتا ہے، کفر کے درجے میں ہوتا ہے، وہ نکال دیتا ہے۔ تو دون معنی میں گھٹیا تھا۔
یا دون معنی میں غیر کے بھی آتا ہے۔ ایک ظلم غیر ہوتا ہے دوسرے ظلم کا۔ معلوم ہے کہ ظلم کی اقسام ہے، غیر ہونے کا یہ مطلب ایک ظلم دوسرے ظلم کا غیر ہوتا ہے۔ معلوم ہے ظلم کی اقسام ہے، اقسام ہے۔ کوئی مخرج ہے ایمان سے، کوئی نہیں مخرج، یہ مانا کریں پھر بھی رد ہے معتزلہ اور خوارج کا۔ تم کہتے ہو ہر ظلم نکالتا ہے، یہ نہیں ہے۔ ظلم کی قسمیں الگ الگ، کوئی نکالتا ہے ایمان سے، کوئی نہیں نکالتا۔ جی ہاں حدیث پڑھ لیجئے۔ قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يصل فأنزل الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم۔ جی ہاں اس باب کی مناسبت ہے گزشتہ باب سے، اس واسطے کہ اس میں بھی یہ تھا کہ امر جاہلیت ہوتا ہے لیکن وہ ایمان سے نہیں نکالتا۔ ایسے یہاں بیان کر دیا کہ ظلم کی قسمیں ہیں، کوئی ایمان سے نکالتا ہے کوئی نہیں نکالتا، وہی مضمون یہاں بھی آ گیا۔ حدیث یہ نقل کر دی، جب یہ آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک هم المہتدون، جو ایمان لائے اور نہ ملائے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ، یعنی گناہ نہ کرے، تو صحابہ نے عرض کیا کہ ہم میں سے کون ہے اینا لم یظلم، کون ہے جس نے ظلم نہ کیا، یعنی گناہ ہر ایک سے ہو جاتے ہیں، کوئی چھوٹا کوئی بڑا۔ جی ہاں فانزل اللہ، تو یہ آیت نازل ہوئی ان الشرک لظلم عظیم۔ یہاں شرک مراد ہے، جو ایمان لائیں اور شرک نہ کرے وہ ہدایت یافتہ ہے۔ شرک کی نفی ہے، جو شرک نہ کرے بس وہ ہدایت یافتہ ہے۔ تو اس حدیث سے اتنا معلوم ہوا کہ ظلم کے دو درجے ہیں، ایک تو شرک ہے، وہ تو ایمان سے نکال دیتا ہے، اور دوسرے جو ظلم ہے وہ نہیں نکالتے۔ تم تو گناہ کرتے ہو، شرک تو نہیں کرتے، اس لیے تم ایمان سے نہیں نکلو گے۔ ٹھیک، یہ سمجھا دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ویسے ہی لم یلبسو، نہیں ملاتے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ۔ تو ایمان تو ہوتا ہے دل میں، تو ملانا بھی تو دل میں ہی ہوگا، دل میں ہی ہوگا۔ چائے میں ہم چینی ملاتے ہیں تو جس برتن میں چائے ہوتی ہے اسی میں چینی ڈالتے ہیں نا، اس لیے چائے ایک برتن میں چینی دوسرے میں ڈالتے ہیں، اسی برتن میں چینی ڈالتے ہیں۔ جی ہاں تو ایمان تو دل میں ہوتا ہے، تو ظلم نہ ملائیں، یعنی دل کے اندر گناہ نہ کریں۔ دل کا گناہ، دل کا عقیدہ مراد ہے، وہ شرک ہے۔ دل کے اندر گناہ بڑا جو ہوتا ہے وہ شرک ہوتا۔ لم یلبسو کے لفظ میں بھی اشارہ ہے کہ یہاں دل کا کوئی بڑا گناہ مراد ہے، اور وہ شرک ہے۔ بے ظلم
بظلم لم یلبسوا ایمانہم بظلم، تنوین بھی تفخیم کے لیے ہے، بڑا ظلم، جو اپنے ایمان کے ساتھ بڑا ظلم نہ ملائے، تو بڑا ظلم مراد ہے، اور وہ شرک ہے، چھوٹے ظلم مراد نہیں ہے، گناہ نہیں، بڑا ظلم یعنی شرک وہ نہ ملائے، پھر وہ ہدایت یافتہ ہے۔ تو باب سے مناسبت ہو گئی کہ ظلم کے درجے ہیں، کوئی بڑا ظلم ہوتا ہے وہ ایمان سے نکال دیتا ہے، کوئی چھوٹا ظلم ہوتا ہے گناہ کے درجے میں ہوتا ہے وہ ایمان سے نہیں نکالتا۔ صحابہ ہر گناہ کو ظلم میں داخل کر رہے تھے، کہا کہ نہیں سب ظلم ایمان سے نہیں نکالتے، ظلم کے درجے ہیں، بڑا ظلم نکالتا ہے ایمان سے، چھوٹا نہیں نکالتا۔ تو تردید ہو گئی معتزلہ کی اور خوارج کی، مرجئہ کی بھی ہو گئی کہ گناہوں کو ظلم کہا گیا ہے۔ جی ہاں اخیر میں یہ لفظ ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت ان الشرک لظلم عظیم اب نازل ہوئی، فَأَنزَلَ اللَّهُ۔ حالانکہ دوسری روایت میں یوں ہے، اسی حدیث کی دوسری روایت، الا تسمعون الى قول لقمان، الا تسمعون الى قول لقمان ان الشرک لظلم عظیم، وہاں لا تسمعون ہے، یہ نہیں سنتے، اس سے معلوم ہوا کہ آیت پہلے نازل ہو چکی، اب نہیں نازل ہوئی، اس کا حوالہ دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے یہ آیت نہیں سنی، یہ آیت نہیں سنی، ان شرک لظلم عظیم، تو اس سے معلوم ہے کہ آیت پہلے نازل ہو چکی، اب نہیں نازل ہوئی۔ ان دونوں روایتوں میں تعارض ہے، ان دونوں روایتوں میں کمبل اتارنے والے کیا ہے؟ تعارض ہے، ان دونوں روایتوں میں تعارض ہیں۔ جواب آیت تو پہلے نازل ہو چکی تھی، لیکن اس کو پڑھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب نازل ہو چکی تھی، اب صرف پڑھی ہے وہ آیت، اب صرف پڑھی ہے، اس پڑھنے کو راوی نے انزلہ سے تعبیر کر دیا، یہ آیت نازل ہوئی، یعنی نازل ہو چکی تھی، پڑھا اس کو، پڑھا نازل ہونے والی آیت کو، مراد یہی ہے، پڑھا نازل ہونے والی روایت آیت کو، اس پڑھنے کو تعبیر کر دیا انزلہ کے ساتھ، اس اتری ہوئی روایت کو پڑھا، یعنی کہ اب نازل ہوئی، ٹھیک، یہ تطبیق ہے، اب نازل نہیں ہوئی تھی، نازل پہلے ہی ہو چکی تھی، اب صرف اس کو پڑھا ہے۔ یہ صرف راوی نے یہ سمجھ کر کہ شاید اب نازل ہوئی ہو، یوں کہہ دیا انزلہ، واقع میں پہلے ہی نازل ہو چکی تھی، تو اس پڑھنے کو تعبیر کر دیا انزلہ کے ساتھ، قرأ ما انزلہ، قرأ ما انزلہ، یعنی کہ انزلہ۔ چلیے، علامات المنافق، علامات المنافق، باب چل رہے ہیں ایمان کے شعبوں کے، اس باب میں بھی شعبہ بیان کرنا مقصود ہے، اخلاص کا شعبہ بیان کرنا، اخلاص نہ ہو تو نفاق ہوتا ہے، اس لیے نفاق کا ذکر فرما رہے ہیں، اور نفاق کی جو علامتیں 3 بیان فرمائی ہیں، ان کی ضدیں
وہ بھی شعبہ ہے ایمان کے، وہ بھی شعبے ہیں ایمان کے۔ ٹھیک، اس باب میں 3 علامتیں بیان فرمائی ہیں۔ جی ہاں، جی ہاں، روایت پڑھ لیجیے۔ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق إذا حدث تكلم وإذا وعد نفسا وإذا سئل قال۔ جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں، 3 علامتیں بیان فرمائی۔ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جب امانت رکھی جاتی ہے اس کے پاس تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ تو ان تینوں کی جو ضدیں ہیں، جھوٹ کی ضد سچ بولنا، وعدہ خلافی کی ضد وعدہ پورا کرنا، امانت میں خیانت کرنے کی ضد امانت کو ادا کرنا، ٹھیک، تو یہ بھی تینوں شعبے ہیں ایمان کے۔ اس لحاظ سے بھی مناسبت ہے ان بابوں کے ساتھ، کیونکہ شعبے چل رہے ہیں ایمان، شعبے چل رہے ہیں ایمان، ٹھیک، تو یہاں بھی 3 شعبے بیان کر دیے۔ اخلاص بھی، یہ بھی شعبہ ہے ایمان کا، اور اس کے علاوہ 3 شعبے، اور کل 4 شعبے بیان کر دیے۔ جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں، نفاق کے معنی ہوتے ہیں کہ ظاہر کچھ، باطن کچھ، دل میں کچھ اور، اوپر زبان پر کچھ اور۔ اگر یہ اعتقاد کے درجے میں ہے کہ زبان سے کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں، دل میں تصدیق نہیں ہے، تو یہ کفر ہے۔ جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں، اور اگر یہ نہیں ہے درجہ، عمل کے لحاظ سے نفاق ہے، زبان سے کہہ رہا ہے وعدہ پورا کروں گا، دل میں ہے کہ نہیں کروں گا، دل میں یہ ہے کہ نہیں کروں گا، تو پھر بھی نفاق تو ہے، لیکن یہ کفر کے درجے میں نہیں ہے۔ اس لحاظ سے ما قبل سے مناسبت ہو گئی۔ کفرن دون کفرن، ظلمن دون ظلمن، یہاں بھی نفاقن دون نفاقن، ٹھیک، درجے بیان کر دے۔ نفاق کے بھی درجے ہیں، کوئی ایمان سے نکالتا ہے، کوئی نہیں نکالتا، تو اس میں رد ہو گیا کرامیہ کا بھی، مرجیہ کا بھی، خوارج کا بھی، معتزلہ کا بھی، چاروں کا رد ہو۔ کرامیہ کا وہ تو کہتے اقرار کافی ہے اگرچہ دل میں نہ ہو تصدیق، ان کا رد، یہ تو نفاق ہے، نفاق تو کفر ہے، اعتقادی نفاق ہو تو ایمان سے نکال دیتا ہے، ان کا بھی رد ہو گیا۔ مرجیہ کا رد ہو گیا کہ دیکھو ان تینوں گناہوں کو نفاق قرار دے دیا گیا، نفاق تو بری چیز ہے، معلوم ہے کہ گناہ برے ہیں، تم کہتے ہو گناہوں کی وجہ سے حرج ہی کوئی نہیں، دوزخی میں نہیں جائے گا، کوئی حرج نہیں، جتنے مرضی گناہ کر لو۔ اور معتزلہ خوارج کی بھی تردید ہو گئی کہ نفاق عملی بھی ہوتا ہے، عملی نفاق میں ایمان سے خارج نہیں ہوتا، تم کہتے ہو کبیرہ کرنے والا ایمان سے خارج، کبیرہ کرنے والا ایمان سے خارج، ان کا بھی رد ہو گیا۔ دیکھو یہاں 3 گناہ ہیں، تینوں عملی گناہ ہیں، ایمان سے خارج نہیں ہوتا ان سے۔ جی ہاں، 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 متکلمین کے خلاف بھی کہہ دیا، جب نفاق میں درجے ہیں، کوئی چھوٹا نفاق ہے، کوئی بڑا نفاق ہے،
جب نفاق میں کمی زیادتی ہے تو اس کے مقابلے میں ایمان میں بھی کمی زیادتی ہے. ایمان میں کمی زیادتی ثابت ہو. متکلمین کہتے ہیں ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہے. ان کے خلاف بھی بات کر دی امام بخاری نے کہ ایمان میں بھی کمی زیادتی ہے. جواب اس کا ہم دیتے ہیں کہ کمال ایمان میں کمی زیادتی ہے، نفس ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہے. کمال ایمان. اس کے علاوہ جو 3 صفتیں بیان کی تو اس سے سلف صالحین کے قول کی تائید بھی ہو گئی. سلف صالحین کے قول کی تائید بھی ہو گئی. الایمان قول وعمل ونیت. الایمان قول وعمل ونیت. 3 علامتیں ہیں نفاق. ایک ایمان کی بھی 3 قسمیں، 3 درجے ہیں. قول وعمل ونیت. قول کی مثال کذب ہو گئی. سچ بولے گا تو ایمان، جھوٹ بولے گا تو ایمان کے خلاف. عمل، امانت میں خیانت کرنا یہ عمل ہے، تو امانت پوری کرے گا تو ایمان، نہیں پوری کرے گا تو ایمان کے خلاف. اور وعدہ خلافی یہ نیت کے درجے میں ہے. وعدہ کرنے والا جب وعدہ کرتا اسی وقت دل میں ہوتا ہے کہ بس پورا نہیں کرنا، پورا نہیں کرنا، اسی وقت دل خراب ہوتا. تو یہ نیت کی خرابی ہو گئی. تو سلف صالحین کے قول کی بھی تائید ہو گئی. الایمان قول وعمل ونیت. جی ہاں یہ فوائد ہیں اس باب کے اور حدیث کے. چلیے جی اس میں 4 نشانیاں بتا دی. 3 تو وہی، چوتھی ہے اذا خاصم فجارا. جب لڑتا ہے تو گالی دیتا ہے. اذا خاصم فجارا، لڑتا ہے تو گالی دیتا ہے. ہمارے پنجابی لڑائی نہ بھی کریں پھر بھی گالی دیتے. ایک گالی ایک جملہ، ایک گالی ایک جملہ. یہ پنجابیوں کا طرز گفتگو ہے. یو پی والے لوگ وہ نہیں گالیاں دیتے. یو پی والے ایک کہہ رہا تھا دیکھو زبان سنبھال کر بولو کہیں آپ کی والدہ ماجدہ کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے. اور پنجابی پہلے گالی پھر بات. وہ یہ کر رہے ہیں دیکھو ذرا احتیاط سے بات کرو، ایسا نہ ہو کہ آپ کی والدہ ماجدہ کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے. وہ یہ کہتے ہیں. اور پنجابی پہلے ماں کی گالی پھر بات، پہلے بہن کی گالی پھر بات. اذا خاصم فجارا، اذا خاصم فجارا. جب لڑتا ہے تو گالی دیتا ہے. اور پنجابی بغیر لڑے بھی گالیاں دیتے ہیں. تو بہرحال یہ 4 علامتیں بیان فرما دی. جس میں چاروں ہوں گی وہ اعتقادی نفاق کے زیادہ قریب ہوگا، یہ مطلب ہے. اس میں چاروں ہوں گی
وہ اعتقادی نفاق کے زیادہ قریب ہوگا، جس میں کم ہوں گی وہ اعتقادی نفاق سے کم قریب ہوگا، یہ مطلب۔ اس پر ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ اس میں آ گیا قذابہ، جی ہاں اذا حدث قذابہ، جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولنے والا تو گیا کچھ نہ کچھ منافق بن گیا۔ اشکال یہ ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی والد صاحب کے پاس آ کر جھوٹ بولا تھا کہ بھیڑیا کھا گیا یوسف علیہ السلام کو، حالانکہ کھایا نہیں تھا بھیڑیے نے، جھوٹ بولا انہوں نے آ کر۔ ٹھیک کہ ہم بھاگ رہے تھے، بھاگنے کا مقابلہ کر رہے تھے، کپڑوں کے پاس یوسف علیہ السلام کو کھڑا کر دیا، بھیڑیا آیا اور کھا گیا، یہ کہا نہ آتا، تو جھوٹ تو انہوں نے بھی بولا۔ اشکال یہ کہ پھر تو ان کو بھی منافق کہنا چاہیے، حالانکہ ایک قول میں، قلم نہ کھائیے، ایک قول میں وہ نبی بنے ہیں، یوسف علیہ السلام کے بھائی، دونوں قول ہیں، ایک قول میں وہ بعد میں نبی بنے ہیں اور ایک قول میں نبی نہیں بنے۔ تو اس قول کے لحاظ سے اشکال ہے کہ بعد میں نبی بنے، تو نبی جو ہوتا ہے وہ نبوت سے پہلے بھی اعلیٰ درجے کا ولی ہوتا ہے، اس کو منافق نہیں کہہ سکتے، یہاں لازم آتا ہے کہ وہ منافق بن گئے۔ یا حدث قذابہ، جھوٹ بولا، انہوں نے بھی جھوٹ بولا تھا، تو پھر تو وہ منافق بن گئے، حالانکہ نبی نبوت سے پہلے اعلیٰ درجے کا ولی ہوتا ہے، اس کو منافق نہیں کہہ سکتے۔ اس اشکال کی مختلف توجیحات کی گئی ہیں۔ ایک توجیح یہ ہے اذا حدث قذابہ، یہاں کثرت مراد ہے، کثرت سے جھوٹ بولتا ہو۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے ایک جھوٹ نکل گیا، یہ کثرت نہیں پائی گئی، ایک جھوٹ نکل گیا۔ ایک جھوٹ سے منافق نہیں بنتا۔ اذا حدث، جب بھی بات کرے جھوٹ، جب بات کرے جھوٹ، سینکڑوں جھوٹ بولتا ہے، پھر تو منافق بنتا ہے۔ صرف ایک جھوٹ سے منافق نہیں بن جاتا۔ جی ہاں۔ دوسری توجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرما رہے ہیں یہ اپنی امت کے لحاظ سے فرما رہے ہیں۔ میری امت کے منافق بنے گا تو ان 4 خصلتوں کی وجہ سے بنے گا۔ اس امت میں، وہ تو پہلے پرانی امت تھی، اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں چلتی تھی، اس لیے ان کے بارے میں کچھ نہیں یہاں۔ اس امت میں منافق بن جائے گا جھوٹ بولنے والا، اس امت کے بارے میں کچھ نہیں فرما رہے، اس سے اشکال نہیں ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ مقصد یہ ہے کہ یہ 4 خصلتیں نفاق تک پہنچانے والی ہیں، یعنی کہ منافق بن ہی جاتا ہے، اس کو منافق کہیں گے، یہ نہیں مانا، نفاق تک پہنچانے والی ہیں۔ جیسے کہیں کہ ہر گناہ کفر تک پہنچانے والا ہے، یہ تو نہیں کہ ہر گناہ سے کافر ہو گیا، ہر گناہ سے کافر ہو گیا، گناہ کفر تک پہنچاتا ہے۔ ایک گناہ کیا، دوسرا کیا، تیسرا کیا، چوتھا کیا، حتیٰ کہ گناہ کرتے کرتے دل کالا ہو گیا، کفر ہی کر لی، تو گناہ کفر تک پہنچاتا ہے۔
ایسے یہ خصلتیں جو 4 یہاں بیان کی گئیں یہ نفاق تک پہنچاتی ہیں، یہ معنی، یعنی کہ منافق ہو ہی گیا۔ چوتھی توجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ 4 علامتیں ہیں، 40 من کن فیہ کان منافقا خالصا، وہ بڑا منافق ہوگا جس میں 4 ہوں گی وہ بڑا منافق ہوگا، کم ہوں گی تو چھوٹا منافق ہوگا۔ درجے ہیں نفاق کے۔ تو یہ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی برائی بیان کر رہے ہیں، کوئی شخص آیا چلا گیا، اس کی برائی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں 4 برائیاں پائی جاتی ہیں، 4 غلط باتیں پائی جاتی ہیں، تو ایک ہی شخص کی برائی بیان کرنی مقصود ہے، لیکن عادت مبارکہ یہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک شخص کا نام لے کر برائی نہیں بیان کرتے تھے کہ یہ شخص ایسا بھی ہے، ایسا بھی ہے، ایسا بھی ہے، نہیں، ایسا کرنا برا ہے، مقصد اسی کی برائی بیان کرنا ہوتا تھا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی اس کا نام لے کر برائی نہیں بیان کرتے تھے، کسی شخص کا نام لے کر کہ اس میں یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، یہ برائی نہیں، ایسا کرنا برا ہے، ایسا کرنا برا ہے، ایسا کرنا برا ہے۔ سمجھنے والا خود سمجھ جائے گا کہ یہ شخص ایسا کرتا ہے اس لیے اس میں یہ برائیاں ہیں۔ یہ آپ کی عادت تھی، ایک اونچی عادت تھی کہ نام لے کر برائی نہیں بیان کرتے تھے بلکہ ایک عام عنوان میں کہہ دیتے تھے۔ تو اس میں صرف ایک شخص کی برائی بیان کرنے مقصود ہے، اس کا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے کوئی تعلق نہیں، وہ تو بہت دور کا معاملہ، یہاں تو صرف ایک شخص کی برائی بیان کرنی، ایک شخص کی برائی بس، یہ نہیں کہ تمام آدم علیہ السلام سے لے کر سب کی برائی بیان کرنی، یہ نہیں ہے مقصد، صرف ایک شخص کی برائی بیان کرنی مقصود ہے، ایک شخص کی۔ میں آپ سے سبق سنوں گا انشاءاللہ۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، اس لیے اس کا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چلیے عبارت پڑھ لی، نہیں پڑھی تو پڑھ لیں۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، یہ اور ہے آگے، یہ 4 پڑھ لی، یہ 4 پڑھیے نا۔ اچھا چلیے پھر آگے چلیے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، باب قیام لیلۃ القدر، باب قیام لیلۃ القدر من الایمان۔ لیلۃ القدر کا قیام بھی ایمان کا شعبہ ہے، تو ایمان کے شعبوں کا ذکر چل رہا تھا، یہاں بھی ایک شعبہ بیان کر دیا کہ لیلۃ القدر میں قیام کرنا، عبادت کرنا، یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے۔ پیچھے سب باب و علامات المنافق، علامات النفاق، تو وہاں ضمناً شعبوں کا ذکر تھا، سراحتاً تو نہیں تھا نا، من الایمان تو نہیں تھا پیچھے، تو وہاں ضمناً پچھلے باب میں ضمناً شعبوں کا ذکر تھا کہ اخلاص بھی شعبہ ہے، کذب کی ضد صدق بھی شعبہ ہے، وعدہ خلافی کی ضد وعدہ پورا کرنا بھی شعبہ ہے، امانت میں خیانت کی ضد امانت ادا کرنا بھی شعبہ ہے۔ تو صراحتاً باب کے اندر من الایمان نہیں تھا،
ठीक ज़िम्नन शोबों का बयान था, यहाँ सराहतन शोबे का बयान है कि लैलतुल क़द्र में क़याम करना, इबादत करना, ये शोबा है दीन का। फिर इसका ताल्लुक उस बाब से भी है जिसमें आया कि बाबुन सलाम मिनल इस्लाम, बाबुन सलाम मिनल इस्लाम, बाबुन सलाम मिनल इस्लाम, ये आया बाब, ये उसका ततिम्मा है। क्यों? सलाम हिया हत्ता मतलाइल फज्र, लैलतुल क़द्र के बारे में सलाम का लफ्ज़ कुरान पाक, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, सलाम 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 हिया हत्ता मतलाइल फज्र। सलाम आया कि नहीं आया? तो पीछे भी सलाम का शोभा, यहाँ भी सलाम ही के बारे में कुछ बता रहे हैं, इसलिए ये उस बाब का ततिम्मा है। चलिए قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، जो क़याम करे लैलतुल क़द्र में ईमान के साथ सवाब शुमार करते हुए उसके पिछले गुनाह मुआफ, लेकिन यहाँ सीगा है मुजारे का, मैं यकुम, आगे आएंगे सीधे माजी के, मन काम रमजान, मन साम रमजान, आगे आ रहे हैं। तो वहां माजी है, यहां मुजारे है। ये फर्क क्यों किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? इसलिए कि सौम रमजान और क़याम रमजान तो यकीनन मालूम होता है कि मैं रमजान का रोजा रख रहा हूं, मैं रमजान की रात में इबादत कर रहा हूं। और लैलतुल क़द्र में यकीन नहीं होता कि ये लैलतुल क़द्र भी है या नहीं, ये लैलतुल क़द्र भी है या नहीं, या यकीन नहीं होता। ये या मैं यकुम फरमा दिया, इसमें यकीन नहीं है। माजी में यकीन होता है, मुजारे में यकीन नहीं होता। ये फर्क कर दिया सीगों का। फिर क़याम का जो जिक्र है, जो लैलतुल क़द्र में क़याम करें, हज़रत अनवर शाह साहब रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि क़याम के बारे में मुझे तरद्दुद है कि क़याम से क्या मुराद, या तो मुराद है क़याम लिस्सलात, नमाज के लिए खड़ा होना, लैलतुल क़द्र में नमाजें पढ़े, या क़याम से मुराद है क़याम बिन नौम, नींद से उठ जाए, खा नमाज पढ़े, खा जिक्र करे, खा तिलावत करे, फिर सारी नेकियां आ जाती हैं, मुताला करे। ठीक, दोनों इस्तेमाल हैं। कुमिल लैला इल्ला कलीला, उसमें भी क़याम है, वहां भी दोनों इस्तेमाल हैं। तो अनवर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते हैं कि मुझे अभी तक तरद्दुद है कि क़याम का लफ्ज़ जो आता है इससे क्या मुराद है, सिर्फ नमाज पढ़ना है या नींद छोड़ना, नींद छोड़कर जो भी नेकी कर ले, खा नमाज पढ़े, खा तिलावत करे, खा जिक्र करे, ठीक, या सिर्फ क़याम लिस्सलात, ये मुराद, ये दोनों एहतिमाल हैं। चलो कुछ हो गया। इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا